بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور شعور سے نوازا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آنے والا خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بلکہ اس پر چڑھائی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا یہ معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آج کل ہمارے اندر بھی یہ معاملہ ہے، اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ بات کر دیتا ہے کہ فلاں نے آپ کے خلاف یہ بات کی ہے تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور فوراً غصہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور فوراً میدان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً اس کے گھر کا گھراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوری طور پر اس کی نفرت اپنے دلوں کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کئی اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں کہ اس کی کیا مجال ہے، اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات نہ کی ہو۔ اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس لیے جب آپ تحقیق کر کے چلیں گے تو کل کے لیے آپ کے لیے خیر ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر بغیر تحقیق کے آپ چلیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہوگا، کل کے لیے شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے شرعی حکم یہ دیا گیا شریعت نے، قرآن مجید نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے، آپ کے پاس کوئی ایسی بات آ جائے، اس کی تحقیق کر لیا کرو، آیا یہ بات اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ شاید اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو، شاید اس نے یہ بات کی نہ ہو، اور ادھر سے دشمن کی آواز اور دشمن کی پھیلائی ہوئی بات، اور پھر وہ کئی نقصان کر جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حارث بن ضرار ہیں، اور یہ بنو مستلق خاندان کے سردار ہیں، اور حارث بن ضرار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج محترمات میں سے، اور یہ بیٹی ہیں حارث بن ضرار کی۔ تو یہ حارث بن ضرار نے جب کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ میں اپنے خاندان بنو مستلق میں جاتا ہوں اور اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ یہ سردار ہے، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو میں دین کی دعوت دوں گا، اور جو اسلام قبول کرے گا، جو دین قبول کرے گا، تو پھر ان سے میں زکوٰۃ کی بات کروں گا، ان سے میں زکوٰۃ وصول کروں گا، اور آپ فلاں تاریخ، فلاں مہینے، فلاں دن آپ اپنے کسی قاصد کو بھیجنا، اور میں نے زکوٰۃ جمع کی ہوگی اور زکوٰۃ لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا، اس نے وہاں سردار تھا، وہاں دعوت دی، اور سب نے دعوت پر لبیک کہا، اور پھر وہ دن آیا، زکوٰۃ کا موسم آیا، زکوٰۃ لی ان سے۔ اب جب زکوٰۃ لی، زکوٰۃ انہوں نے اپنے پاس جمع کر لی، اب جو تاریخ بتائی گئی تھی، جو دن بتایا گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی قاصد نہیں گیا ان کے پاس۔ حالانکہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاریخ تھی، جو دن تھا، اس دن ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو اپنا نمائندہ بنا کر، ایک قاصد بنا کر ان کی بنو مستلق قبیلے میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر سردار حارث بن ضرار کے پاس جاؤ، اور وہ زکوٰۃ جمع کی ہوگی اور وہاں سے زکوٰۃ لے آؤ۔ اب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے چلے ہیں اور وہ آدھے راستے میں پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ بنو مستلق کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے شہر سے۔
اب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ چونکہ میری سابقہ پہلے ان کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے اور پہلے ہماری کوئی لڑائی ہوئی ہے، لہٰذا یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ظاہر ہے خبر آ گئی کہ وہ باہر نکل آئے ہیں اپنے گھروں سے، بستیوں سے، تو پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نہیں گئے، آگے قدم بڑھانے کے پیچھے قدم واپس آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے بستیوں سے باہر نکل آئے تو میں واپس آ گیا۔ اب جب یہ خبر صحابہ کرام کے اندر مشہور ہوئی تو صحابہ کرام غصے میں، سارے صحابہ غصے میں، اور ہر صحابی کی خواہش، ہر صحابی کی تمنا یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے، فوراً حملہ کیا جائے۔ کہ ان کی ہمت کیسی ہوئی، ان کو مجال کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے پر حملہ کریں اور اس کو قتل کرنے کے ارادے پہ آئیں۔ اب صحابہ اپنے غصے میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ صحابہ غصے میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ بالکل یہ کوئی حملہ کرنے یا کوئی ایسی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تحقیق نہ کروں۔ اب ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ حملہ ہونا چاہیے۔ ان کی ہمت کیسی ہو گئی کہ ہم ہمارے نبی کے قاصد کو یہ قتل کرنے کے لیے باہر آئے۔ اب ادھر یہ مشورے ہو رہے ہیں، صحابہ غصے میں ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک تحقیق نہیں ہوگی اس وقت تک ہم قدم کوئی نہیں اٹھائیں گے۔ اب ادھر سے خارث بن زرار نے، سردار نے اپنے جمع کیا ساتھیوں کو، اور ادھر وہاں مشورہ ہوا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد کوئی نہیں آیا زکوٰۃ لینے کے لیے، اور کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اب انہوں نے وہاں پر ایک وفد تیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجنے کے لیے، جس میں خارث بن زرار بھی موجود۔ اب ادھر سے چند دو چار لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ ناراض ہو گئے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا قاصد کوئی نہیں آیا زکوٰۃ وصولی کے لیے جو ہم نے ٹائم مقرر کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاصد تو میں نے بھیجا تھا، میں نے اپنا نائب تو بھیجا تھا، میں نے تو اپنا قاصد میں نے بھیجا تھا کہ زکوٰۃ وصول تو ولید بن عقبہ، لیکن آپ لوگ قتل کرنے کے لیے اپنی بستیوں سے باہر نکل آئے تو وہ واپس آ گیا کہ یہ مجھے قتل کریں گے۔ تو خارث بن زرار نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو ملایا تھا اور بیٹے تھے، ہم نے مشورہ کیا تھا کہ جس دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے آنے کا دن ہے اس دن سارے کے سارے باہر نکل جاؤ استقبال کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ ہم آپ کے قاصد کو قتل کیسے کریں گے؟ آپ کے قاصد پر کیسے حملہ کریں گے؟ یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، ہمیں شوق تھا، ہمیں ذوق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آ رہا ہے اور ہمارے لیے مبارک ہے، ہمارا مہمان ہے، اور ہم اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں۔ اور جب ہم مہمان کے لیے استقبال کے لیے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے یہ سوچا، اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ آیا انہوں قتل کرنے کے لیے باہر۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رپورٹ لائی کہ وہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے۔ تو ادھر یہ خبر کسی نے آ کر ولید بن عقبہ کو راستے میں بتا دیا کہ وہ تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دیکھو جھوٹی خبر کہاں تک پھیلی، اور پھر کیا ہوا کہ مطلب سارا معاملہ درم برم ہو گیا، اور پھر وہ خود آیا وفد۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، شرعی حکم، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے، اگر تم تک کوئی خبر آ جائے، تم تک کوئی ایسی بات آ جائے، تو آپ مقابلے سے آنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا یہ خبر ہوئی بھی ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ پیش آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ اگر وہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، تو آپ کے غصے کا کیا فائدہ؟ تو آج اکثر یہ ہوتا ہے، تمہارے خلاف فلاں نے یہ بات کر دی، تمہارے خلاف فلاں نے یہ بات کر دی، اس کے دلوں کو بغض سے، کینے سے، حسد سے بھر دیتے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اگرچہ اس بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور اس کو خبر ہی نہ ہو، اور ہم جو ہے وہ اگلے کے خلاف بغاوت کر لیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا ہمیں ناصر۔